صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصحبه وبارك وسلم اللهم صل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا مبارک العالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار با برکت خاندان والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جائیں۔ ناظرین کرام، آج مل کر انشاءاللہ گلشن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس حسین ترین پھول کی مہکار سے اپنے قلوب کو مہکاتے ہیں، اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھرانے کی کہکشاں کے اس روشن ستارے کی چمک سے اپنے وجود کو چمکاتے ہیں جو اپنے جد سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کی نسبت سے ابو جعفر ثانی کہلائے، جو تقی بھی ہیں، جواد بھی ہیں، جو نجیب بھی ہیں، قانی بھی ہیں اور مرتضیٰ بھی ہیں، سلسلہ ائمہ اہل بیت کے 9 امام بھی ہیں، اور رہتی دنیا تک متقیوں کے امام بھی ہیں، جن کی آمد دشمنان اہل بیت کو قدرت کی طرف سے وہ جواب بنا کہ اس نسل پاک کو منقطع کرنے کی سوچ رکھنے والے منقطع ہو جائیں گے، لیکن اس نسل پاک کا فیضان محشر تک انشاءاللہ اور محشر کے بعد بھی جاری رہے گا، جن کی ہستی پر کم سنی کی عمر میں ہی مصائب و آلام کے وہ پہاڑ ٹوٹے ناظرین کہ تصور کرنا محال ہے، جن کو ماں باپ کی محبت اور شفقت و تربیت کے سائے میں زندگی گزارنے کا موقع انتہائی کم مل سکا، علم لدنی سے مزین کیے جانے والے، علم و عمل کی بلندیوں پر پہنچنے والے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی مسند علمی پر تشریف فرما ہونے والے حضرت امام تقی علیہ السلام وہ بلند پایا امام اور خزانہ اہل بیت کے گوہر نایاب ہیں، جو تقریباً 5 برس کی عمر میں ہی دین اسلام کی خاطر مدینہ منورہ سے خراسان کی طرف ہجرت فرما کر اور کم عمری میں ہی علم فقہ و حدیث اور علم باطنی میں مہارت حاصل کر کے دنیا کو یہ بتا چکے تھے کہ میں اس در کا پھول ہوں جسے دنیا باب مدینۃ العلم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ پھر ناظرین، دنیا نے دیکھا اور کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ اہل بیت کا نوری جوہر اس ایسے افشاں ہوا جو بظاہر کم سن اور نو عمر بچہ لگ رہا تھا، مگر وہ خلیفہ مامون رشید کے پہلو میں بیٹھ کے بڑے بڑے علماء اور فقہ و حدیث کے جو ماہرین تھے اور مفسرین تھے ان سے کلام کرتے، مناظرہ کرتے نظر آتے، اور بڑی بڑی شخصیات کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر کے اپنی علمی جلالت کے آگے سر تسلیم خم کرواتے۔ سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام وہ ہستی ہیں ناظرین جنہوں نے تنہا اپنی علمی اور
روحانی صلاحیتوں کی بدولت عباسی دور کے بدعات اور غیر اسلامی رسومات کا خاتمہ کیا۔ آپ علیہ السلام انتہائی متقی و پارسا، زاہد و عابد، شریعت و طریقت کے جامع اور شرافت کے پیکر مجسم تھے۔ اور کیوں نہ ہو ناظرین، یہ تمام اوصاف آپ ہی کے تو در کا صدقہ ہے۔ 8 برس کی عمر میں اس دور میں بغداد کے سب سے بڑے عالم اور اس وقت کے شورائے آفاق قاضی القضاء یحییٰ بن اقسم کو مناظرے میں نہ صرف لاجواب کر دیا بلکہ وہاں موجود تمام علماء و فضلاء علمی تفاخر دیکھ کے یعنی انگشت بدندہ رہ گئے اور فضا گونج اٹھی کہ یہی شہر علم اور باب العلم کے اصل وارث ہیں۔ ائمہ اہل بیت میں سب سے کم عمر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے پائی ناظرین، صرف 25 سال کی عمر میں آپ نے شہادت پائی، لیکن کمالات و فضائل اور مسائل و احکام میں کسی طرح کمی نہ تھی۔ ایک مجلس میں 30 ہزار سوالات کے جوابات مسلسل 3 دن تک آپ عنایت فرمایا کرتے تھے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی ہستی ناظرین وہ ہستی ہے جو اس بلندی اخلاق کی اور اوصاف حمیدہ کی مرقع و مرصع تھی جس کی معراج رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص وصف اور ترہ امتیاز تھی کہ عاجزی ایسی کہ ہر ایک سے جھک کے ملتے تھے، ضرورت مندوں کی حاجت روائی کا پورا خیال رکھتے تھے، مساوات اور سادگی کو ہر حال میں پیش نظر رکھتے تھے، اپنے اجداد کی سنت کریمانہ پر عمل کرتے ہوئے غریبوں کی جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے داد رسی کرتے تھے، ان کی خبرگیری کرتے تھے اور دوستوں اور دشمنوں سبھی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ بس یوں کہیے کہ مہمانوں کی خاطرداری آپ علیہ السلام کی ہستی میں نمایاں اوصاف تھے، اور آپ علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی تھی ناظرین کہ جنہوں نے جبری دامادی کے باوجود بھی کسی پروٹوکول کو قبول نہیں کیا، بلکہ وہی درویشی، وہی فقیری تھی جو حضرت مولا کائنات مولا علی آغاز کرتے ہیں پیر صاحب آپ سے۔ امام محمد تقی علیہ السلام، ظاہر ہے یہ ایک ایسی ہستی کہ جن کا تعارف تو ہم کیا کرائیں کہ زمین و آسمان ان کا تعارف کروا رہا ہے، لیکن آغاز کریں ان کی خاندانی عظمت، القابات، اور پھر سب سے جو اہم ترین بات ہے کہ جن حالات میں آپ نے آنکھیں کھولیں اور دشمنان اہل بیت کی طرف سے ایک جو خاص طور پہ تان تھا، آپ کی پیدائش بھی بنیادی طور پہ ایک جواب بن کے ان کے سامنے آئی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خاص تاکید فرمائی تھی تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو اور ان کے ذریعہ سے قیامت تک آنے والی پوری کی پوری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں سے اپنا تمسک رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے جو اللہ رب العزت کی نمائندگی کرے گی، ایک میری عطرت میری اہل بیت ہے جو میری نمائندگی کرے گی۔ یاد رکھیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کی آل پاک پر درود بھیجنا لازم ہے۔ درست۔ یعنی اس لیے ہمیں یہ حقیقت سمجھنی چاہیے کہ یہ جو صبح نور اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، حضور علیہ السلام کے مبارک خاندان کے تذکار پاک اور ان کی ہر ہستی کی جیسے ہی ایام آتے ہیں ان کا ذکر کر کے گویا ایک وہ سبق اس کی تجدید کی جاتی ہے اور وہ یاد کیا جاتا ہے، یاد دلایا جاتا ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ائمہ اہل بیت اطہار میں 9 امام ہیں، آپ نے بھی اشارہ کیا۔ 11 ائمہ اہل بیت اطہار میں حضرت مولا علی مرتضیٰ سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک سب ائمہ اہل بیت اطہار میں آپ کم عمر امام ہیں، یعنی 25 برس کی عمر میں آپ کو زہر کے سبب سے شہادت عطا ہوئی۔ نام مبارک محمد، کنیت ابو جعفر الثانی، ثانی اس لیے ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بھی اپنی کنیت مولا امام محمد جعفر الصادق کے پدر گرامی ہونے کے سبب سے ابو جعفر کرتے تھے، اس لیے ان کو ابو جعفر الثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے جو 2 القاب خاص طور پر ہیں ان میں
التقی اور جواد جو لقب ہے یہ باقاعدہ آپ کے نام مبارک کا جز بن گیا. کہیں محمد تقی، کہیں محمد تقی الجواد، اس طرح پورے عرب میں عجم میں آپ کو سلام جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان. اگر ہم قرآن حکیم کے فلسفہ عبادت کو انتہائی مختصر لفظوں میں دیکھیں تو ہر عبادت کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں تقوی عطا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس عبادت کو کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عزت اور اللہ کی شان اور اس کی شان جلال و جمال کی عظمت کو سمجھ کر تم اس کی عبادت کرو. کیا کہنے، سبحان اللہ. یعنی یہ تقوی کا بنیادی نقطہ یہ ہے. اور کیا شان ہے اس ہستی کی کہ جس ہستی کے لیے اللہ اپنی مخلوق کے لبوں پر تقی ہونے کا لقب جو ہے وہ جاری کروا دے، جن کا نام ہی تقی ہو جائے، نام ہی تقی ہو جائے. اللہ اپنی منشا کو یوں ظاہر کرے کہ یہ میرے محمد جو ہیں، میرے پیارے حبیب علیہ السلام کے جو جانشین ہیں، یہ تقی ہیں. مجھے بہت زیادہ یہ ان کی جتنی عبادات، جتنے معاملات ہیں وہ سب میری رضا اور میری خوشنودی کے لیے ہیں. الجواد، بہت زیادہ سخاوت کرنے والے. اب میں نے اس بارے میں ایک بہت ہی صاحب معرفت شخصیت کا کلام سنا. وہ فرماتے ہیں کہ سخی وہ ہوتا ہے جو سوال کرنے پر عطا کرے، اور جواد وہ ہوتا ہے جو دستے سوال دراز ہونے سے پہلے عطا کر دے. سبحان اللہ. اور یہ تو پھر اس گھر کی عظیم ترین ہستی ہیں، وارث ہیں اس گھر کے. واہ کیا جود و کرم ہے صاحب عطا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یعنی اس گھرانے کے خمیر میں ہی یہ شامل ہے، اس گھرانے کے خمیر میں شامل ہیں، اور یہ امین ہیں. اور یہ قاسم ہیں ان نعمتوں کے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے امت میں تقسیم ہونے. سبحان اللہ سبحان. تیسری بات اور تیسرا پہلو جو سوال کا ہے، آپ نے جو اس کی طرف اشارہ فرمایا، وہ یہ کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ان کا نکاح، پہلا نکاح ام حبیب سے یعنی مامون الرشید کی بیٹی سے ہوا تھا، اور اس کے بعد دوسرا نکاح آپ نے کافی عمر مبارک ہو گئی جب تو فرمایا، جس سے تقریباً 40 برس کی عمر مبارک میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام تشریف لائے. اب اہل عرب میں چونکہ جلد شادی کا رواج ہے، چھوٹی عمر میں ہی 40 برس بہت زیادہ عمر تھی، لوگ بے چین تھے. آپ کی تشریف آوری سے اپنوں کو اطمینان ہوا اور دشمنوں کو، مخالفین کو اضطراب ہوا کہ یہ کیا ہوا. اللہ کا وعدہ ہے اپنے حبیب سے، انا اعطیناک الکوثر. یہ نسل مبارک ہمیشہ حفاظت الہیہ میں رہے گی اور کائنات کو اپنے نور سے منور کرتی رہے. جزاک اللہ. خوبصورت گفتگو ابتدائی. پیر صاحب فرمائیے، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، ظاہر 25 برس کی عمر تو کیا ہوتی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ابتدائی سے یعنی بچپن سے ہی جس طرح کے مصائب اور آلام آپ نے جھیلے ہیں وہ یقیناً ہماری زبانیں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتی. یعنی مثال کے طور پہ اگر صرف ایک ہی زندگی کا ایک ہی ٹراما اگر میں لے لوں کہ مدینہ پاک سے جدائی، تو اس سے بڑا کوئی ٹراما ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد جتنے مصائب آپ کے اوپر ہیں، تو میرا خیال ہے یہیں سے ہم آغاز کریں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کا مدینہ پاک سے جدا ہونا یا مدینہ پاک سے جدا کیے جانا، اور والد کی شہادت امام علی رضا علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، یہ یقیناً اعزاز ہوتا ہے کسی بھی فرد کے لیے کہ مالک کریم اپنے حبیب پاک کے صدقے یہ توفیق بخشے کہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیاروں کی ذکر سے اپنے زبان اور اپنے دل کو مزین. سبحان اللہ. سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام یہ ان پاکیزہ ترین افراد میں سے ہیں کہ جن کے لیے یہ کہا جائے تو قطعاً مبالغہ نہیں کہ ہر پاک بندہ اپنے تعارف میں پاکی کو پیش کرتا ہے، اور اگر پاکی سے تعارف پوچھا جائے تو وہ جن بندوں کو اپنے تعارف میں پیش کرتی ہے ان میں سے ایک بندے کا نام محمد تقی علیہ السلام. ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ. اللہ کریم کا یہ نظام ہے کہ جس کو جتنا علو دیتا ہے، جتنی بلندی دیتا ہے، اس پر آزمائشیں بھی ایسی آتی ہیں. اور اس کا صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آزمائشوں کی وجہ سے اسے علو دیتا ہے، بلکہ ان کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اب جو لوگ ہدایت پانا چاہتے ہیں، رہنمائی پانا چاہتے ہیں اور مصیبتوں سے گھبرا جاتے ہیں، ان کے لیے راہ عمل موجود ہو. کیا کہنا؟ ان کے لیے سامنے ایک خوبصورت نمونہ موجود ہو. کیا کہنا؟ جس طرح کہ میں بہت کلیئرلی کہوں گا
کہ امام حسین پر جو مصائب آئے ہیں ہاں وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ مصائب آتے تو حسین بنتا، حسین بچپن میں ہی سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ اللہ، لیکن یہ مصائب اس لیے آئے ہیں کہ قیامت تک آنے والے راہ حق کے مسافروں کو سکون کا ذریعہ نصیب ہو جائے. وہ جب بھی گھبرائیں گے کربلا کی طرف دیکھیں گے انہیں سکون نصیب. امام پاک کو دیکھیں گے. جی بالکل. امام محمد تقی علیہ السلام کی ہسٹری بھی بالکل اسی طرح ہے کہ کہاں امام رضا کا وہ سٹیٹس، علم میں بادشاہ، تقوی میں بادشاہ، روحانیت میں بادشاہ، اور پھر ولی عہدی ان کی اس حکومت کی کہ جس کا بادشاہ بادل کو دیکھ کے کہا کرتا تھا کہ تجھے جہاں مرضی ہے برس تیرا خراج میرے پاس ہی آئے گا. اتنی بڑی بادشاہت کا ولی عہد. اب somehow or the other وہ ولی عہدی میں راز کیا تھا یا باتیں کیا تھیں وہ مختلف ہے، لیکن بہرحال ولی عہد تھے. اور وہ جو سکہ ہے اس پہ نام امام رضا کا چل رہا تھا. اب باپ کا یہ سٹیٹس ہونا اور پھر بیٹے کا شدید ترین مصائب سے دو چار ہونا، یہ وہی راہ دکھا دیتا ہے کہ اللہ کا نظام ہے، کبھی کیسے کبھی کیسے. تم نے اونچائی میں جانا ہے تو رضا کو یاد رکھنا ہے، اور تم پر اگر بچپن میں کوئی مصیبت آ جائے تو تم نے محمد تقی کو یاد رکھنا علیہ السلام. اللہ، آپ کی عمر مبارکہ ابھی 5 سال تھی کہ امام رضا علیہ السلام کو خراسان جانا پڑا. ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے جو حقائق ہیں وہ ناظرین بھی جانتے ہیں اور دنیا جانتی ہے. اور امام تقی علیہ السلام کو سب سے بڑا صدمہ یہ نصیب ہوا کہ 5 سال کی عمر کے بعد انہیں اپنے والد گرامی سے ظاہری ملاقات میں اللہ ان تک پھر خبر ہی پہنچی ہے کہ امام رضا کی شہادت ہو گئی ہے، اور اس وجہ سے شہادت ہو گئی ہے. امام رضا کی شہادت بہت بڑا سانحہ ہے. ظاہری بات ہے اتنی بڑی علمی شخصیت کا اٹھ جانا، لوگ تو شاید زیادہ توجہ دیتے ہیں ظاہری حقائق پر، ٹھیک، لیکن اصل میں ائمہ اہل بیت کا جانا جو ہے یہ نقصان علمی ہوتا ہے، نقصان عملی ہوتا ہے، کیونکہ ان کے لیول کا اس وقت میں نہ کوئی علم میں بندہ ہوتا ہے نہ کوئی عمل میں بندہ. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کا اٹھ جانا 5 سال کی عمر میں، جدا ہونا تقریباً 7 سال کی عمر، مختلف روایات میں آتی ہے کہ اس وقت صرف 7 سال کی عمر تھی امام محمد تقی پاک کی جب امام رضا کی شہادت ہو گئی. اب دنیا میں ایک کویسچن بھی اٹھا کہ باقی امام تو جو تھے انہیں اپنے والدین کی سرپرستی، اجداد کی سرپرستی، جس طرح امام زین العابدین ہیں انہوں نے مولا علی کی سرپرستی میں بھی کچھ سال گزارے، تو سب کو یہ وقت موقع ملتا رہا اسلاف سے لینے کا. لیکن امام تقی علیہ السلام تو صرف 5 سال کے ہیں اور باپ چلے گئے ہیں، دادا بھی موجود نہیں ہیں. تو ان کے علمی جو معاملات ہیں وہ کیسے پنپے ہوں گے؟ جی. تو یہاں پر اللہ نے کرم کیا، وہ جو النبی الامی والی ایک صفت تھی نا کہ سرکار کی ایک شان ہے کہ حضور کسی انسان کے پڑھائے ہوئے نہیں ہیں. اللہ نے ایک دفعہ پھر کرم کا وہی رنگ کیا، امام تقی علیہ السلام کو اپنی بارگاہ سے علم عطا کیا. اب جس طرح امام رضا کو دیکھنے میں ظاہری طور پر حکومت کے لیے، لیکن اندر سے جو کچھ بھی تھا اس کے لیے خراسان میں پابند کیا گیا، بالکل اسی طرح مامون نے وعدہ کیا تھا کہ میں امام رضا کا جو بیٹا ہے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا عقد کروں گا. اس مقصد کے لیے جب امام رضا کی شہادت ہوئی اور اس نے بہت سا رونا دھونا کیا، اور پھر معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ کنٹرول کے لیے اس وقت ضروری تھا کہ تمہارا تعلق خاندان رسول کے ساتھ ہو، تو امام محمد تقی علیہ السلام کو وہاں سے یہاں بلایا گیا. اب آپ 8 دن مدینے میں رہ کے نکلیں، حالت خراب ہوتی ہے. تو جو مدینے کے مالک ہوں ان کا مدینے سے نکلنا کس کیفیت کا ہوگا؟ آپ نے جو جملہ کہا یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ 8 دن تو آپ وہ جو آخری 8 پل رہ جاتے ہیں نا، کہ جس وقت انسان پلٹ کے گنبد خضرا کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ 8 پل جو ہیں پیوست ہو جاتے ہیں وجود میں. یہ وہی منظر تھا جب امام حسین کو مدینے سے جانا پڑا، لیکن ان کی عمر مبارک اس وقت 50 سال کے قریب تھی اور ان کی عمر اس وقت 7. پھر اس میں دیکھیں ایک اور جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب کہ صرف امام علی رضا علیہ السلام یعنی آپ کے والد گرامی کی شہادت اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو آپ کو تکلیف پہنچی اور ظاہر یوں کہیے کہ دکھوں کا جسے پہاڑ کہیں گے وہ آپ پہ نازل ہوا، وہ بنیادی طور پہ آپ کی پھپھو محترمہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، یعنی وہ بھی ظاہر بھائی کی محبت میں جو ہے وہ گئیں ان کو تلاش کرنے کے لیے، تو ان کا سایہ بھی ساتھ ساتھ اٹھ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تو آپ تنہے تنہا اور سارے مصائب آپ نے خود اکیلے جھیلنے. لیکن وہی بات کہ ان مصائب کو جھیلنے کے باوجود آپ تدبر کا ایک عظیم پہاڑ بنے، آپ علمی فراست کا بہتا ہوا سمندر بنے،
اور پھر ایسا سمندر بنے کہ آپ کم عمری میں یا کم سنی میں جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کو ورط حیرت میں مبتلا کر دیتے تھے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، ہم اس خاندان کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ جہاں محمد الرسول اللہ کو میرے رب نے مصطفیٰ کا لقب عطا فرمایا. محمد الرسول اللہ مصطفیٰ ہیں اور علی جو ہیں وہ مرتضیٰ ہیں. جناب امام حسن مجتبیٰ ہیں اور حضرت امام حسین سید الشہداء ہیں. امام زین العابدین سجاد ہیں اور امام محمد باقر العلوم ہیں اور جناب امام جعفر صادق ہیں. جناب امام موسیٰ کاظم ہیں. جناب علی الرضا ہیں اور جناب امام محمد تقی الجواد ہیں. یعنی یہ ساری صفات کسی ایک خاندان کو کوئی ایک خوبی مل جائے وہ امر ہو جاتا ہے. یہ وہ خاندان ہے کہ رب رحمان نے سارے اوصاف ایک ایک ہستی میں جمع فرما دیے، پھر ایک ایک کو ممتاز فرما دیا ہے. اور یہاں یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، بعض اوقات ہم یہ بات کرتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ اللہ رب العزت نے فلاں خاندان کو شجاعت عطا فرمائی، فلاں خاندان کو سخاوت عطا فرمائی، لیکن یہ وہ خاندان ہے جسے میرے رب نے سارے اوصاف جمع فرما دیے. یہاں ساری چیزیں جمع ہو گئیں. اور حضرت امام محی الدین ابن عربی حضرت امام محمد تقی الجواد کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، اور جواد کی وضاحت قبلہ پیر صاحب نے فرما دی. جواد ہوتا کون ہے؟ وہ بہت سارے اوصاف بیان کرتے ہیں، ان میں چند اوصاف یہ ہیں. وہ کہتے ہیں غواص بحر القدم، محیط الفضل والکرم، حامل سر الرسول، کہ آپ تو حامل ہیں راز رسول کے. رب رحمان نے جو راز اپنے رسول کو عطا فرمائے ان کے حامل حضرت امام محمد تقی الجواد ہیں. کیوں؟ یہاں یہ بات بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ رسول اکرم بھی محمد ہیں اور یہ بھی محمد بن کے تشریف لائے ہیں، تو رب رحمان نے انہیں بھی وہی راز عطا فرما دیے ہیں. اللہ کا فضل اور کرم ان کا احاطہ کر رہا ہے. میرے رب نے ان کو نبی اکرم علیہ تحیۃ و ثناء کے علوم کا وارث کامل بنا دیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہاں یہ لکھتے ہیں مہندس الارواح والعقول، کہ رب رحمان نے امام جواد کو انجینئر بنا کے بھیجا ہے ارواح کا اور عقول کا. آپ وہ انجینئر نہیں ہیں کہ جو پیٹرول نکالتا ہے یا ڈیزل نکالتا ہے، آپ وہ انجینئر ہیں جو روح کی انجینئر کر رہے ہوتے ہیں اور عقول کی انجینئر بن کے آئے ہیں. یہ میرے رب نے فیضان آپ کو عطا فرمایا. اور اس زمانے کا بہت بڑا ادیب جس کا نام جاہز ہے، وہ کبھی آپ کو زاہد لکھتا ہے، کبھی آپ کو طیب لکھتا ہے، کبھی آپ کو عالم لکھتا ہے، کبھی آپ کو طاہر لکھتا ہے، کبھی آپ کو ناسک لکھتا ہے، کبھی آپ کو ذاکی لکھتا ہے، کبھی شجاع اور جواد کہتا ہے. یہ سارے اوصاف میرے رب نے انہیں عطا فرمائے تھے. اور یہ وہ گھر ہے، اگر ہم ذرا غور کریں کہ تھوڑی سی بھی نسبت کسی کو حاصل ہو جائے. یہ تابوت سکینہ کا تذکرہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے. تو یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ کہ جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے ساتھ نسبت رکھنے والی اشیاء موجود تھیں. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَکِینَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ موسیٰ وَآلُ ہارون تحملہ الملائکہ. یعنی وہ تابوت جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی استعمال شدہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، تحملہ الملائکہ، اسے ملائکہ اٹھایا کرتے ہیں. اس کی نسبت آل موسیٰ سے ہو جائے اسے ملائکہ اٹھاتے ہیں، آل ہارون سے ہو جائے اسے ملائکہ اٹھاتے ہیں. تو جس کی نسبت آل محمد سے ہو جائے پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو لہذا تھوڑی سی نسبت بھی ظاہری طور پہ حاصل ہو جائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی تھی نا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یات بصیرا. تو آپ کی وہ قمیض جس نے جسد اطہر کو باہر سے اور ظاہر سے چھوا تھا آپ کے والد گرامی کے چہرے پہ لگتی ہے، بینائی واپس آ جاتی ہے. تو یہ قمیض کی نسبت ہے جناب یوسف کے ساتھ، وہ تابوت سکینہ کی نسبت آل موسیٰ اور آل ہارون کے ساتھ. تو جس کی نسبت جناب محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہو جائے وہ جگہ آپ بھی یقیناً حاضر ہوئے ہیں. رب رحمان ہر ایک کو بار بار حاضری عطا فرمائے. قبلہ پیر صاحب بھی حاضری دے کے آئے ہیں. اور جب ہم معجہ شریف پہ حاضر ہوتے ہیں، اپنے آقا کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ سامنے جو ستون ہے ان کے اوپر یہ شعر لکھا ہوا ہے، نفسی الفداء لقبر انت ساکنہ وفیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. یہ وہ قبر ہے جس کے اندر وہ ذات آج بھی زندہ ہے، اور اس قبر پہ ہمارے نفس ہماری جانیں قربان ہو جائے. میرے رب نے زمانے کی ساری پاکیزگی
پاک دامنی، طہارت اور جود و کرم کو اس قبر اطہر میں زندہ فرما دیا ہے، تو جواد ہونے کا وصف میرے آقا کا بھی ہے، جواد ہونے کا وصف حضرت امام محمد تقی کا بھی ہے۔ اور جو مامون کے واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، 2 جملوں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کا بچپن ہے اور بچے کھیل رہے تھے، آپ کھیل نہیں رہے تھے، آپ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ لاہ و لاؤ میں مبتلا ہے، اور اس کی سواری آگئی بادشاہ کی، سارے بچے ہٹ گئے، حضرت وہیں تشریف فرما ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا بچے سارے چلے گئے، آپ کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ یا تو رستہ تنگ ہو اور وہ بھی نظر نہیں آ رہا، تنگ ہوتا تو میں ہٹ جاتا تاکہ آپ کی سواری گزر جائے، دوسری صورت یہ میں نے کچھ جرم کیا ہوتا تو ہم تو مجرم نہیں ہیں تو میں کیوں رستے سے ہٹتا، اور تیسری صورت آپ نے فرمایا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، کیا تو ایسا بادشاہ ہو سکتا ہے جو بلا سبب بھی کسی پہ ظلم کر سکتا ہے؟ اس کا میرے پاس جواب نہیں ہے۔ تو وہ ماننے پہ مجبور ہو گیا، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اس نے سوال کیا اپنا تعارف تو کرواؤ، کہا میرا نام محمد ہے، باپ کا نام علی رضا ہے، اور یہ سلسلہ نسب چلتا ہوا جناب فاطمہ زہرا کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اللهم صل ڈاکٹر صاحب آخر میں ظاہر اتنا ایک حسین منظر نامہ آپ کی علمی جلالت کا، آپ کے اقوال میں بڑی نصیحت ہے، اور کیوں نہ ہو، وہی بات ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا رنگ ہے، تو میں چاہتا ہوں کچھ اقوال پہ بات ہو، لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کی شہادت کا منظر نامہ ہے وہ بھی ظاہر ہے بڑا دلسوز ہے، بیان کیجیے۔ حضرت امام محمد تقی کی ہستی وہ ہے کہ آپ کی ذات نے یہ واضح کر دیا ہے کہ امامت یہ سن و سال کی قید میں نہیں ہوتی، سن و سال میں مقید نہیں آپ کر سکتے کہ 40 سال کی عمر ہو تو بندہ امام ہوتا ہے، 5 سال کا بھی امام ہو سکتا ہے، پیدا ہی آپ امامت میں ہوئے ہیں، اور آپ کی ہستی وہ ہے جو پورا واقعہ حضرت قبلہ پیر صاحب نے بیان فرمایا۔ حضرت امام محمد تقی وہ ہیں جنہوں نے سر دربار غرور کا سر کچل کر زمانے کو بتایا ہے کہ مولا مرتضیٰ کا بیٹا ہو تو وہ ایسا ہوتا۔ آپ بات کر رہے تھے نا مامون کی ولی عہدی کی، تو ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو اس امین کی ولی عہد ہیں جس کو صرف گھر والے امین نہیں کہتے تھے، سارا زمانہ امین کہتا تھا، بے شک سارا مکہ انہیں امین اور صادق کے لقب سے یاد کرتا تھا۔ جب اس امین کے ولی عہد ہوں تو انہیں کسی مامون کی ولی عہدی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ نے امین کا ولی عہد بنا دیا ہے۔ تو یہی ہستیاں ہیں جب یہ پروان چڑھتی ہیں آگے بڑھتی ہیں، اور آپ کے اقوال اور نصائح کی ہم بات کریں تو میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ آپ کی ساری زندگی کی تعلیمات کا حاصل یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور جب لازم ہو تو پھر ایسی گفتگو کرنی چاہیے کہ آپ کی گفتگو کے سامنے والا خاموش ہو جائے، جس طرح یحییٰ بن اقسم کا حال حضرت نے بیان فرمایا، خاموشی ہو گئی۔ یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ ہم عموماً خود گفتگو کرتے ہیں اور موقع کا انتظار نہیں کرتے، اور آپ کا یہ ایک مشہور قول ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لا تعالجوا الامر قبل بلوغہ تندموا، کہ کسی بھی معاملے کے اختتام تک پہنچنے کی اس وقت تک کوشش نہ کرو جب اس کا مقررہ وقت نہ آ جائے۔ اگر ایسا کرو گے، جلد بازی کرو گے تو تم نادم ہو جاؤ گے، لہذا جلد بازی کسی معاملے میں نہیں کرنی چاہیے، اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوسرا آپ کی زندگی کا حاصل یہ ہے، جہاں آپ نے خاموشی کا حکم ارشاد فرمایا، توکل پہ آپ نے بار بار درس ارشاد فرمایا، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں جو انسان توکل اختیار کر لیتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ پھر ساری انسانیت کا محبوب بن جاتا ہے، سارے لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا عاجزی اختیار کرنی چاہیے، انکسار اختیار کرنا چاہیے، انسان کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، اور انسان کو اپنی ابتدا بھی یاد رکھنی چاہیے، انسان کو اپنی انتہا بھی یاد رکھنی چاہیے۔ اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں دنیا سے بے رغبتی ہونی چاہیے، دنیا میں انسان کو اپنا فنا نہیں کر دینا چاہیے، اور آپ کی زندگی اور آپ کی ذات اور آپ کی صفات علمیہ کا تذکرہ جو بار بار ہو رہا ہے وہ ہمیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو علوم ظاہر بھی عطا فرمائے، علوم باطن بھی عطا فرمائے، علوم طریقت بھی عطا فرمائے، علوم شریعت بھی عطا فرمائے۔ اور حضرت امام مالک فرمایا کرتے تھے من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق ومن تفقہ ولم یتصوف فقط تفسقہ،
वमन जमा बैनहुमा फकत तहक्कक, ज़ाहिर मिला बातिन नहीं मिला फिर भी इंसान नाकाम हो जाएगा। बातिन हासिल कर लिया, ज़ाहिरी इल्म हासिल नहीं किया, वो भी फासिक हो गया। इसमें दोनों जमा होते हैं, वो हकीकत को पा लेता है। और दोनों जमा करने के लिए 125 साल की जिंदगी नहीं चाहिए, 25 साल में भी मेरा रब सारी चीजों को जमा फरमा देता है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक बात देखें आप, यही 25 साल जो आप फरमा रहे हैं, इन 25 सालों में एक और नसीहत भी तो आपने कर दी ना रहती दुनिया तक, लेकिन किन को? उनको जिनको अल्लाह ताला ताकत और कुर्सी और हुकूमत अता करता है, उनको बताया कि सब कुछ मिलने के बाद भी महलात में जो है रिहाइश इख्तियार मत करना, डेवड़ी को इख्तियार करना और खल्क़े खुदा की खिदमत करना। और ज़म्मे दुनिया आपने अपने अमल से वाज़े किया है कि दुनिया का ऐसा तज़किरा भी ना करो कि जब बार बार दुनिया की मज़म्मत लोग करते हैं तो उसमें भी सूफिया ये इरशाद फरमाते ऐसे लगता है कि आपके अंदर मोहब्बत है इसीलिए उसका तज़किरा होता जा रहा है। आपने फरमाया उसका तज़किरा भी छोड़ दो, आपने सारी ज़िंदगी उसका तज़किरा खुद भी नहीं फरमाया और मना फरमाया। और उलूम की जो बात हो रही थी, एक जुमला मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ जिसकी तरफ आपने पहले सवाल में इशारा किया। जब बादशाह वापस आया तो उसकी मुट्ठी में कोई चीज़ बंद थी, उसने कहा बच्चे ये बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? आपने बड़ा अजीबोगरीब जुमला इरशाद फरमाया, ये उलूम ज़ाहिर और बातिन से मुमकिन हो सकता है। आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने दरिया पैदा फरमाए, दरियाओं में मछलियाँ पैदा करता है, फिर जो बादशाहाने वक्त होते हैं उन्हें शिकार का ज़ौक़ अता फरमाता है, वो अपने बाज के ज़रिए शिकार करते हैं, फिर उनके बाद मछलियाँ शिकार करके लाते हैं, फिर वो बादशाह अपनी मुट्ठी में मछली बंद करके आले रसूल का इम्तिहान लेता है। उसे ये नहीं पता, हम तो ये सारा वाक़या जानते हैं कि कैसे ज़हूर पज़ीर हुआ। आपकी शहादत की बात है 220 हिजरी में, सिर्फ 25 साल की उम्र में ज़ाहिरी तौर पे आपने पर्दा फरमाया है। वो मोतसम का ज़माना था, हसद की वजह से आपकी शहादत हुई है। अब ये बात करने की ज़रूरत नहीं कि आपका कातिल कौन है, जहर किसने दिया। तवातुर और तसलसल से अहले बैत तहार की शहादतें ये साबित कर चुकी हैं, तारीख़ ने सारे निकाब उलट दिए हैं कि कातिल कौन था कौन नहीं था। तो वो मोतसम के ज़माने में ये वाक़या हुआ, हसद की वजह से हुआ। बादशाह का दरबार था और वहाँ उसका एक और दरबारी मुल्ला जिसका नाम इब्ने दाऊद है वो बैठा हुआ था। एक चोर आया और हुक्म ये दिया गया कि इस पे शरी हद कैसे नाफिज की जाए। उसने कहा शरी हद ये है कि इसके हाथ को कलाई तक काट दिया जाए। बाद फुक़हा ने तायीद की, बाद ने इख्तिलाफ किया, बाद ने कहा कलाई तक नहीं काटना चाहिए, इसका सारा हाथ जो है वो काट दीजिए, क्योंकि वाईद यकुम इलल मराफिक के अल्फाज ये वाज़े करते हैं। फिर हजरत से सवाल किया गया, आपने इरशाद फरमाया ना कलाई तक काटा जाएगा और ना कोहनी तक काटा जाएगा, बल्कि सिर्फ उंगलियां काटी जाएंगी, क्योंकि हाथ ये उन आज़ा में शामिल है जिनके ज़रिए सजदा किया जाता है, और सजदा करने वाले आज़ा को मसाजिद कहा जाता है। वह अन्नल मसाजिद लिल्लाह, और सजदे के आज़ा सिर्फ अल्लाह के लिए वक़फ़ हैं, लिहाजा हथेली सलामत रहेगी ताकि ये सजदा कर सके, उंगलियां काट दी जाएंगी ताकि शरी हद नाफिज हो जाए। इसके बाद हसद इतना बड़ा कि बिल आखिर आपकी शहादत का वो नतीजा हमारे सामने ज़ाहिर। अल्लाह बहुत शुक्रिया आप तीनों, अब आपका तशरीफ़ लाना। नाज़रीन कराम, किताब शिफा की जानिब चलते हैं और सूरह कौसर की खासियत आपको बतलाते हैं कि जिस शख्स की औलाद ज़िंदा न रहती हो वो 41 दिन तक बिला नागा नमाज फ़जर के बाद 700 मरतबा सूरह कौसर पढ़े, इंशाअल्लाह उसकी औलाद ज़िंदा रहेगी। वजीफ़े के दौरान हस्ब तौफ़ीक़ सदका भी करता रहे। सैयदना इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम का कौल मुबारक है कि तौबा की कबूलियत की 4 शराइत हैं: दिल में एहसास निदामत, ज़ुबान से इस्तिग़फ़ार, गुनाह की तलाफ़ी और दोबारा ना दोहराने का पुख्ता अज़्म करना। इमाम मुहम्मद तकी को मिला है, इमाम मुहम्मद तकी को मिला है। खुदा बंदे अकबर से रुतबा निराला, सखी बिन सखी हैं वो जव्वाद हादी, सखी बिन सखी हैं वो जव्वाद हादी। सखावत ही उनका बना है हवाला, इमाम मुहम्मद
تقی کو ملا ہے، ملی ان کو نسبت رسول خدا کی، ملی ان کو جرأت علی مرتضیٰ کی، ملی ان کو نسبت رسول خدا کی، ملی ان کو جرأت علی مرتضیٰ کی، علوم و معارف کا ہے آپ مخزن، ہر ایک قول ان کا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ، امام محمد تقی کو ملا ہے، جہاں میں مسلم امامت ہے ان کی، وہ آل نبی ہے، سعادت ہے ان کی، جہاں میں مسلم امامت ہے ان کی، وہ آل نبی ہے، سعادت ہے ان کی، کرامت سیادت فضیلت میں عرفہ، کرامت سیادت فضیلت میں عرفہ، کیا آپ نے جہاں میں اجالا، امام محمد تقی کو ملا ہے، وہ دائی وہ غادی ہے راہ خدا کے، ہے منگتوں کو خیرات دیتے بلا کے، وہ دائی وہ غادی ہے راہ خدا کے، ہے منگتوں کو خیرات دیتے بلا کے، جو ساجد ہے جواد کے در پہ آیا، کرم اس پہ رب کا ہوا لا محالہ، امام محمد تقی کو ملا ہے، خدا بندے اکبر سے رتبہ نرالا، سخی بن سخی ہیں وہ جواد و ہادی، سخاوت کی ان کا بنا گئے حوالہ، امام محمد تقی کو